وهو على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. دینی بھائی اور دوستو، ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. رات میں آپ سو رہے ہیں، آپ کی نیند کھل گئی یا آپ جان بوجھ کر کے اٹھ گئے، ایسی صورت میں رات کا وہ حصہ جو ہوتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ، یہ دعاؤں کی قبولیت کا بہت بہترین وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر ہوتا ہے، اور اس وقت دعاؤں کے قبول ہونے کے بہت سارے اسباب بھی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ انسان ریاکاری سے محفوظ ہوتا ہے، چونکہ ساری دنیا سو رہی ہے، اس کے خود بچے سو رہے ہیں، وہ بندہ اٹھا ہے، وضو کیا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، توبہ اور استغفار کرنے جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس انسان کا ذہن اس وقت تمام دنیاوی خیالات سے پاک و صاف ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت آسمانی دنیا پر ہوتا ہے، اپنے بندوں سے سوال کر رہا ہوتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں، کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. لہٰذا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رات میں اٹھ کر یہ کلمات پڑھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں اٹھ کر کے یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ، اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے، اے اللہ مجھے مال و دولت سے نواز دے، اے اللہ مجھے حاسدوں کے حسد سے بچا دے، اے اللہ مجھے شفا یابی عطا فرما دے، اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی وہ مانگتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ رات میں جب رات کا آخری تیسرا حصہ ہو تو ہم اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کے پڑھنے کے بعد رب اغفر لی کہیں، اور جو بھی مانگنا چاہیں، رونا چاہیں، گڑ گڑانا چاہیں، جن پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئیں گڑ گڑائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ رات کے آخری تیسرے حصے میں اٹھ کر اپنی عبادت کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.